عید آ رہی نا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے جا رہے. بولو سبحان اللہ. پڑھیں گے نا آپ لوگ بھی عید کی نماز پڑھیں گے نا؟ نہیں ہاں یا نہ بولو، پڑھیں گے نا؟ یہاں بھی اپنا ڈوگلا پنا ہے. عید کی نماز واجب، فجر کی نماز، فجر اپنا باپ پڑھے گا. اور عید کی نماز میں آئے گا، بلکہ بیوی بھی بولے کہ جا جا بے شرم جا، کم سے کم عید کی نماز تو پڑھ. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ خیر پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی عید کی نماز پڑھانے جا رہے. سچ بتاؤ ہم لوگ نہا دھو کے جب نکلتے تو ذرا نکھرے نکھرے لگتے ہیں. قسم کھا کر بولو ہمارے نبی کا چہرے انور کیسا لگتا ہوگا جب عید کی نماز پڑھانے کے لیے نبی جا رہے ہوں گے. اور سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ نہیں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی خوبصورت ہے؟ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب تیرے چہرے کو چمکتا ہوا سورج کہہ دو، تیرے چہرے کو دن کا اجالا کہہ دو، ارے تیرے چہرے کو 14ویں رات کا چاند کہہ دو. ارے اللہ فرماتے تیرے زلف مبارک، تیرے بال مبارک پھیلا دے، اجالا نظر آئے، رات کو سمیٹ لے، رات کی چاندنی نظر آئے. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ کیا شان ہوگی. امامہ پہن کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز پڑھانے جا رہے ہیں؟ عید کی. اور شان کیسی معلوم؟ یوں ایک ہاتھ میں حضرت حسن، انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ادھر حضرت، کیا شان ہوگی. نانا بیچ میں نظر آئے، دائیں حسن نظر آئے تو بائیں شہید کربلا حسین نظر آئے. دونوں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں ہمارے نبی عید کی نماز پڑھنے. اچانک ہمارے نبی کی نظر پڑی، ایک کونے میں بچہ بیٹھا ہے اور رو رہا ہے. ہمارے نبی نے کہا حسن حسین ٹھہرو. گئے بچے کے پاس، کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں نے بہت مارا. بولو ماں نے؟ کہا کیوں مارا؟ کہا میرا ابا نہیں ہے نا، میں یتیم ہوں. میں نے ماں کو کہا میرے کو نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. پھر میں نے کہا نیا کپڑا چاہیے، ماں نے کہا نہیں ہے. تو میں نے تھوڑا ضد کیا کہ نہیں ماں میرے کو تو نیا کپڑا ہی چاہیے، تو ہی میں جاؤں گا اس کی نماز پڑھنے. تو ماں نے بہت مارا، مار کے کہا جا مت پڑھنا نماز، جا باہر جا کے بیٹھ جا. میں بیٹھ گیا. اللہ کے رسول اور کروں تو کیا کروں، میری ماں کا بھی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری کہاں سے لے کر آئے گی نیا کپڑا؟ میرا ابا نہیں، میں تو یتیم ہوں. میرے پیارو قربان جاؤ ہمارے نبی پر. وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے. کس کے لیے؟ اس زمانے میں گھڑی تھوڑی تھی کہ 7 بجے عید کی نماز ہوگی اور 7:05 ہو جاوے تو جتنا ہوگا سب یوں. اور جیسے عید کی نماز ہوئے گی نا، کوئی متولی آئے گا، امام صاحب کو بول دو اگر ایسا کرے گا تو بھی چھٹی کر دے گے. ہاں بھائی 5 منٹ میں تیرا کیا لوٹ گیا بھائی. کتنی مرتبہ پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے لائٹ چلی جاتی ہے، اعلان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئے گی، وہاں پتھر مارتا ہے. کیسا چپ چاپ بیٹھتا ہے؟ کیونکہ شیطان کے گھر میں شیطان بیٹھا ہے. شیطان کے گھر میں اس کو وہاں اچھا لگتا ہے. وہاں سوچو ہمارے نبی وہ بچے کو لے رہے، وہاں سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، ممبر لگا ہوا ہے. ہمارے نبی بچے کو لے کر آئے، اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے. کہا فاطمہ یتیم بچہ ہے، اس نے کھایا بھی نہیں ہوگا، اس کی ماں نے اس کو مارا ہے، اس کو کھلا دے نہلا دے، اور جو کپڑا حسن حسین کو پہنایا وہی کپڑا اس کو بھی پہنا دے. حضرت فاطمہ نے تھوڑی دیر میں بچے کو کھلایا نہلایا پہنایا. اب سارے صحابہ تو آ گئے تھے بھائی، تھوڑے صحابہ تو آ گئے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا. اب صحابہ آپس میں باتیں کر رہے. نبی کے 2 ہاتھ ہیں، 2 مبارک ہاتھ ہیں، ایک میں حسن اور ایک میں، تو یتیم بچے کو کون سے ہاتھ میں رکھیں گے؟ سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی سے بڑھ کے رحمت والا کوئی نہیں ہوگا. ہمارے نبی باہر نکلے. کس طرح باہر نکلے؟ کس طرح باہر؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارا دل نے کہا اس سے بڑا کوئی نبی نہیں ہوگا. ایک ہاتھ میں حضرت حسن، بولو ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسن. ایک انگلی کس نے پکڑی ہے؟ حضرت حسین.
اور یتیم بچے کو اپنے گردن پہ بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں پہ بٹھائے ہوئے ہمارے نبی جا رہے. کیا شان ہوگی وہ یتیم بچے کی، کیا شان ہوگی کہ جب نماز ہو گئی نا، نماز ہو گئی، ہمارے نبی نے اس یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا فکر مت کرنا، آج پورے مجمع میں اعلان کرتا ہوں تیرے ابا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آج سے تیرے ابا محمد بن چکے ہیں. میرے دوستو، یہ رحمت کہاں گئی ہمارے پاس؟ ہم کو تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی غریب رہتا ہو اور تمہارے گھر میں گوشت بنتا ہو تو خیال رکھنا اس کی خوشبو وہ گھر میں نہیں جاوے، ورنہ وہ غریب روئے گا، اس کی بیوی روئے گی، اس کے بچے روئیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا تو تیرا گوشت بھی پکاوے تو کونے میں پکانا، اس کی خوشبو بازو والے کے پاس نہیں جاوے کیونکہ ان کے گھر میں گوشت نہیں ہے. اور اگر خوشبو پہنچانا ہے تو ایک شوربہ، ایک پیالہ شوربہ ان کو بھی دے دینا، ان کو بھی ایک دو گوشت کے ٹکڑے دے دینا، تاکہ جیسا تو خوشی مناتا ہے وہ بھی خوشی منا لے. ہمارے یہاں بکرے کے کتنے حصے کرتے؟ 2 مہینے کے بعد جاؤ تو بھی کھلاتا ہے، وہ سکھا ہی رہتا، سکھا کے رکھتا. کیا ہے؟ غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور، یہ علماء، یہ مسجد کے امام، یہ اذان دینے والے، اللہ کی قسم ان کے گھروں میں گوشت بہت کم آتا ہے، اور ہمارے گھر میں سال پر آتا ہے پھر بھی جمع کرنے کا پیٹ نہیں بھرتا ہمارا. اللہ حفاظت فرمائے. آمین بولو، آمین آمین. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کتنے رحم والے تھے؟ سنو کتنے رحم والے تھے. یہ سننے جیسی بات ہے، پھر بات ختم کروں گا. ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے تھے، ایک صحابی دوڑتے آئے اور کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. بتاؤ باپ روتا ہوگا کہ نہیں روتا ہوگا؟ اللہ کے رسول کتنے دن ہو گئے؟ 2 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا. ابھی تو وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا کہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول گم نہیں ہوا، اس کا بیٹا میں جانتا ہوں، وہ فلاں میدان میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو صحابی خوش ہو گئے، میرا بیٹا کھیل رہا ہے. اور وہ دوسرے صحابی نے کہا ہاں میں دیکھ کے آیا، تمہارا بیٹا یہاں سے تھوڑا دور ہے لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. بتاؤ باپ کو پتا چلا 2 دن کے بعد میرا بیٹا ملا تو بھاگیں گے کہ نہیں بھاگیں گے؟ تو وہ باپ بھاگنے لگے. ہمارے نبی نے کہا رکو. کہا اللہ کے رسول میرا بیٹا 2 دن میں کھایا نہیں، میری بیوی کھائی نہیں، ابھی میرے کو پتا چلا میرا بیٹا وہاں ہے، میرے بیٹے کو لینے جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا رکو، جاؤ گے نا وہاں پہ بیٹے کے نام سے بلانا اور بیٹے کی انگلی پکڑنا اور چلے جانا. جتنا پیار اور محبت کرنا ہو نا گھر میں جا کے کرنا، وہاں جا کے مت چلانا میرا بیٹا آجا میرا بیٹا آجا، میں کھانا نہیں کھایا، میں پیاسا رہا، میں تو بھوکا تھا، تو میرا بیٹا میں تیرا باپ. کہا وہاں جا کے کچھ بھی مت کرنا، وہاں جا کے صرف اتنا بولنا میرا بیٹا، نام لینا. وہ بیٹا آوے ہاتھ پکڑنا، جتنی محبت کرنا ہو گھر میں جا کے کرنا، وہاں مت کرنا. تو صحابی کہنے لگے میرا بیٹا ہے، میں پیار نہ کروں؟ ہمارے نبی نے کہا تیرا بیٹا ہے لیکن وہاں جتنے بچے کھیلتے ہوں گے اس میں کوئی یتیم بھی تو ہوگا، کوئی یتیم بھی تو ہوگا. وہ یتیم جب دیکھے گا کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے بھوکا رہا، ایک باپ اپنے بیٹے کے واسطے پیاسا رہا، اور ایک باپ بڑے پیار سے گھر لے گیا، بتاؤ اس یتیم کو اپنا باپ یاد نہیں آئے گا؟ اس یتیم کو اپنا. اور پھر ہمارے نبی کا جملہ سننا، تمہیں کیا معلوم میں بھی یتیم رہا ہوں. میں ہمارے نبی یتیم تھے نا، بولو نا یتیم تھے نا، پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر. ہمارے نبی کہتے تمہیں کیا معلوم کہ یتیم کیسے زندگی گزارتا؟ میں بھی یتیم رہا ہوں اور میری ماں آمینہ بھی بیوہ عورت بن کے زندگی گزاری ہے. میرے پیارو سچ بتاؤ، جب نبی اتنی محبت کرنے والا، ہم سے کتنی محبت کرتے ہو نبی؟ پھر ہم میں سے کسی کو نبی پہ محبت آتی نہیں؟ آج سے وعدہ کرو. چلو پہلا وعدہ کیا نا اپنے لا الہ. چلو دوسرا وعدہ کون کرتا؟ ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. نہیں آواز نہیں آ رہی، ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن، اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. اب آخری بات اور پھر بات ختم، ٹھیک ہے نا؟ کہ اور بولو؟ تھک گئے نا؟ میرے کو معلوم ہے آپ تھک گئے، میں بھی تھک گیا ہوں، لیکن آخری بات میں یہ کروں گا کہ کون چاہتا ہے کہ میں ایک دم پکا مسلمان بن جاؤں؟
اور جنتی بھی بن جاؤ. بنیں گے انشاءاللہ. ایک کام کرنے کا، بولو کرو گے انشاءاللہ. دیکھو کبھی کبھی اپنی مرضی نہیں ہوگی کہ نہیں، لیکن پھر بھی زور ڈالنے کا، نہیں میں کروں گا، نہیں میں. یہ بھائی یہ بکرے جو اپن لاتے ہیں تو اپنے کو کھینچ کے ذبح کرنا پڑتا ہے کہ خود آ کے لیٹ جاتے کٹھور میں. کوئی بکرا بولتا عبداللہ بھائی آج کرتا کوئی بکرا ایسا؟ صرف حجۃ الوداع میں ہمارے نبی نے 63 جانوروں کو ذبح کیا. حضرت علی فرماتے کسی جانور کو دھکا نہیں دینا پڑتا. ہمارے نبی یوں دیکھتے تھے، جانور آتا تھا اپنی گردن نبی کے قدم پہ رکھتا تھا، ہمارے نبی ذبح کر دیتے تھے. وہ الگ معاملہ ہے ہمارے نبی کا. ہم کو تو کھینچنا پڑتا ہے، لٹانا پڑتا ہے. ابھی لالا بھائی چھری لا بسم اللہ اللہ اکبر. وہ بکرا چلاتا لیکن بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر کبھی ذبح کرتے کرتے اڑ گیا تو ماتم ہو جاتا. پھر تو اچھوں کی عقل اڑ جاتی ہے. تو بکرا چاہتا نہیں ہے کہ اس کے گلے پہ چھری چلے. پھر بھی ہم لوگ کس کا حکم ہے؟ ہمارا دل بھی نہیں چاہتا نماز پڑھے، پھر بھی پڑھنے کا. کس کا حکم ہے؟ یہ چھری چلتی ہے نا، اس میں شریعت آتی ہے. چھری چلتی ہے نا، اس میں بکرا چاہتا نہیں ہے، چلاتا ہے، خون نکلتا ہے، اس کی جان جاتی ہے، مگر اللہ کا حکم میں چھری چلاؤں گا بسم اللہ اللہ اکبر. تو میرا بھی جی فجر پڑھنے کا نہیں چاہتا ہے. کائے کو پڑھوں فجر؟ لیکن نہ پڑھوں گا. اپنے نفس پہ چھری چلاؤں گا جیسے بکرے پہ چھری چلایا تھا. بکرے پہ چھری چلایا تھا، خون کا قطرہ گرا، اللہ نے میری مغفرت کر دی. فجر کی نماز پڑھوں گا، جی نہیں چاہے گا پھر بھی پڑھوں گا. فجر پڑھتا ہوا نکلے گا، جنت الفردوس کا فیصلہ ہو جائے گا. پڑھیں گے؟ بولو کون کون تیار ہے؟ یہ قربانی میں تو پھر شروع بالکل پکا شروع ہوا، بلکہ ابھی سے شروع کر دو بھائی. پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے نماز معاف ہی نہیں کیا بھائی. بولو کٹھور میں خبر ملی اللہ نے نماز معاف کیا. اللہ کہتا کھڑے ہو کے پڑھ، کھڑے ہو کے پڑھ. اگر اللہ پاؤں بہت دکھتے ہیں نہیں چلے، اللہ بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے. بولو کہاں کے نہیں بیٹھ کے پڑھ؟ کوئی ہاسپٹل میں پڑھا ہے، اللہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، اللہ نے کہا لیٹے لیٹے پڑھ. ہاسپٹل کے بستر پہ کہا اللہ لیٹے لیٹے رکو سجدہ. اللہ نے کہا آنکھوں سے اشارہ کر لے، رکوع میں بھی اشارہ کر لے، سجدے میں بھی اشارہ کر لے، قبول کر لوں گا. کہا لیکن ڈاکٹر نے میرے کو پانی استعمال کرنے منع کیا. کہا پانی استعمال کرنے منع کیا، یہ ہاسپٹل کی دیوار ہے نا، اس پہ تیمم کر لے. بولو کھڑے پڑھ، بیٹھے پڑھ، لیٹے پڑھ، اشارے پڑھ. مگر معاف کیا؟ نہیں بولو اللہ نے معاف کیا. پڑھنے کا کہ نہیں نماز؟ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے. بولو پڑھیں گے؟ اللہ نماز معاف کیا؟ نہیں زور سے بول. کیا؟ آواز کیا. دو جگہ معاف کر دیا. ایک پاگل بھائی جس کا دماغ ہی نہیں چلتا، کبھی راستے میں ننگا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی چلاتا ہے، ہوتے نہیں سے بیچارے ہوتے دماغ سے جو معذور ہوتے. اللہ نے کہا جو پاگل ہے اس کے اوپر نماز، اور چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز. بولا چھوٹا بچہ اس کے اوپر بھی نماز. دو جگہ معاف ہے، چھوٹا بچہ اور یہ سب چھوٹے بچے تو نہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے گھوڑے کی طرح دکھتے، تو ایک ہٹا دو. کون بچا بھائی؟ نماز دو پر ہی معاف ہے، بچے پر اور پاگل پر. ہم نہیں پڑھے تو بچے تو ہے نہیں، تو اب بچا کیا؟ اس کا مطلب اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے جو نماز نہیں پڑھتا. چاہے پورے کٹھور میں اپنے آپ کو کتنا بھی ہوشیار بولتا، اوپر والا کہتا ہے اس سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہے. ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ کون کون ارادہ کرتا؟ بالکل پکا ارادہ. دیکھو بہت اچھا مہینہ ہے، قربانی کا مہینہ، حج کا مہینہ، ہندوستان کی آزادی کا مہینہ. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کر، ہاتھ اوپر. بولو پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. یعنی آواز نہیں ہے، جم کے بولو نا پڑھیں گے نماز. ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی ہو سب لوگ ارادہ کریں. خاص کر کے فجر کی نماز میں بہت گلاٹی مارتے بھائی، بہت فجر کی نماز میں ادھر ادھر ہو جاتے. قاری صاحب 1.5 صف پوری نہیں ہوتی مسجد کی، کہاں جاتے ہیں؟ چلو بھائی ظہر میں نہیں ہوئے تو کوئی بولے گا سورت گیا، کوئی بولے گا کھولوڑ گیا، عصر میں نہیں ہوئے، مغرب میں، عشاء، فجر میں کون سی بات ہر میں؟ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. آج میں بھی وعدہ کرتا ہوں اللہ کو حاضر ناظر مان کر، خود اللہ فرماتا ہے جو نمازی ہوگا وہ جنتی ہوگا. بولو جو نمازی ہوگا
اور جو بے نمازی ہوگا وہ جہنمی ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. ایک لفظ آتا ہے فلاح. فلاح مانے کامیاب. بولو کامیاب کا مطلب ہے جو دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. کون چاہتا ہے دنیا میں بھی کامیاب آرام کی زندگی میں اچھا گھر گاڑی بنگلہ پیسہ اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا. کون چاہتا ہے اسی دنیا کون چاہتا ہے سب چاہتے ہیں نا. اس کو کیا کہتے ہیں فلاح. دنیا میں بھی کامیاب آخرت. تو اللہ کہتا ہے ایک کام کر لے 18ویں پارے کی پہلی آیت بولو 18ویں پارے کی کیا فرمایا قد افلح المؤمنون. بولو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. دنیا آخرت مل گئی اس کو مل گئی جس نے 5 وقت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دو اعلان کر کے بات ختم کروں گا. وہ کارڈ کون سے درود شریف برابر معلوم کس کو دیا ہے؟ بھائی میں ایک دو اعلان کر لوں پھر چلیں گے انشاءاللہ. ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ آج کل بڑا ٹینشن کا معاملہ ہے. سب کو ٹینشن ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ تو آخر میں وہ اسی پہ آ کے رک جائے گا. سوئی یہیں پہ اٹک جائے گی کہ تم کو ٹینشن بہت ہے نا اس لیے ڈائبٹیز ہوئی. ٹینشن بہت ہے نا اس لیے پریشر ہوا. ٹینشن بہت ہے نا اس لیے تمہارا بخار نہیں اترتا. ٹینشن بہت ہے نا اس لیے تمہارے بدن میں کمزوری ہے. ٹینشن بہت ہے نا اس لیے بدن میں وٹامن نہیں پکڑتا. اے بھائی ٹینشن ٹینشن ٹینشن. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹینشن ہو اس کے لیے خاص درود بتایا ہے وہ لے کر آیا ہوں. لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. کن کو دیا ہے؟ یوسف بھائی عمران بھائی کو دیا ہے. آپ یاد سے پیار محبت سے بغیر کھینچے ہوئے کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کا نام ہے اطمینان سے لے کے جانا. نہیں ملے تو اپنے موبائل میں اس کو رکھ لینا. کم سے کم گندی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا اور پیارے نبی کے درود کو موبائل میں لے کر آنا. اور میں پھر ایک مرتبہ آپ تمام کٹھور والوں کا ماؤں کا بہنوں کا بیٹیوں کا ہمارے حاجی یوسف صاحب کا جو خادم العلماء والمعلمین ہیں اسی طرح ہمارے مولانا غلام صاحب کا اور ہمارے حاجی عثمان نانا کا اور ہمارے طاہر بھائی کا. آپ کا کیا نام جی؟ یونس بھائی ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھی نظم پڑھی ماشاءاللہ. ہمارے طاہر بھائی کو بھی اللہ اچھا رکھے. ہمارے مولانا عثمان قاری اسماعیل مولانا زید اللہ سب کو بہت اچھا رکھے. آمین بولو. اللہ سب کے جان میں مال میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور آنے والی قربانی اللہ سب کی قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو نمازی بنائے. بھائی بنیں گے نہیں انشاءاللہ. اچھا میرے کو ایک اور اعلان کرنا ہے. دیکھو قربانی کا مہینہ ہے. قربانی تو دے ہی رہے ہو ماشاءاللہ. بولو دے رہے ہو نا. ایک اور قربانی آپ سے مانگ رہا ہوں. دو گے؟ بہت دھیرے بولتے بھائی. دو گے؟ مسجد بن رہی ہے ہائی وے پہ نیشنل ہائی وے نمبر 8 ہمارا ہی ہائی وے کیم اور کوسمبا کے بیچ میں اور تقریباً 80% مسجد بن گئی. صرف کتنی ٹکا باقی ہے؟ انگلی کٹا کے شہیدوں میں اپنا نام لکھوانے کا ہے بھائی. بس مسجد کمپلیٹ ہو جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو مسجد بن رہی ہے نا کیم کوسمبا کے بیچ میں موٹی نرولی میں اس کے چاروں طرف میں کوئی مسجد نہیں ہے. اطراف میں کوئی مسجد نہیں اور یہ مسجد میں سامنے مدرسہ علماء طلباء گاؤں والے نیشنل ہائی وے پہ دوڑنے والے. اے میرے پیارو تھوڑا بھی دے دو گے نا. بولو نا تھوڑا بھی اور گن کے دو گے. کیا کرو گے؟ ہاں بغیر گنے ایسا اٹھا کے مت دے دینا. گن کے دینے کا. کیسا دینے کا؟ کیوں گن کے دینے کا؟ اللہ کہتا ہے گن کے دے دے میں اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. اللہ کہتا گن کے دے دے میرا بندہ اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. تو دیکھو یہاں پہ ہمارے مولانا عثمان رومال لے کر بیٹھے ہوں گے. آپ لوگ یہاں سے آؤ گے ملاقات کرتے جاؤ گے اللہ کے گھر میں دیتے جاؤ گے اور چلتے جاؤ گے. کرو گے نہیں انشاءاللہ. بھائی نہیں بھی دینا ہو تو کم سے کم ملاقات تو کرنا. ایسا نہیں کہ وہیں سے بھاگ جانے کا. اپنے کو دینے کا نہیں تو کائے کو قاری صاحب سے ملاقات. بھائی ملاقات الگ معاملہ ہے دینا الگ معاملہ ہے. ملاقات تو میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی اگر یونس بھائی کوئی ہوگا اللہ کا ولی
اس کا ہاتھ یہ گنہگار کو لگے گا اللہ اس کو بھی ولی بنا دے گا بھائی. ہاں کرو گے نا ملاقات تو کرو گے نا انشاءاللہ. اور پھر یہاں جو بھی آپ کے جی میں آئے, حدیث میں آتا جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا. تو بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور مہینہ بہت اچھا قربانی والا مہینہ, سب کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. دیکھو کچھ لوگ بیمار ہیں, دعا کرو شفا دے دے. ایک تو میری ماں بہت بیمار ہے, دعا کرو گے اللہ شفا دے. ہمارے ایک انگلینڈ میں ایک بہن ہے رابعہ بہن, وہ بھی بہت بیمار ہے, دعا کرو اللہ شفا دے. اولپاڑ میں ہماری ایک زاہدہ بہن بیمار ہے, آپریشن ہوا ہے, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. ہمارے قاری اسماعیل صاحب بیٹھے, ان کی اہلیہ محترمہ بھی بیمار ہے, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اور اللہ سارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے. اب یہاں مسجد کے ذمہ دار کو آبجیکشن نہیں ہوئے تو لائٹ بند کر دو, اندھیرا رہے گا اور ہم اللہ اللہ کریں گے انشاءاللہ. سب لوگ گردن جھکا دیں, گردن جھکا دیں. میری زبان پر اللہ, آپ سب کی زبان پر بھی, یعنی زور سے بولے نا, بلند آواز سے بولے نا اللہ. چلو شروع کریں. اللہ 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 اللہ, بلند آواز سے اللہ 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب درود پاک پڑھیں, میری زبان پر محمد, آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوک باسمائک الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم ان تغفر لنا وترحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ معاف کر دے. اللہ بہت امتحانات آتے ہیں. اللہ بہت آزمائش آتی ہے. اللہ ہم لاکھ گندے صحیح مگر تیرے بندے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارا کوئی امتحان مت لے. کوئی امتحان مت لے. ہم تو کہتے ہم ناکام ہو گئے. ہم ہار گئے. اللہ تو ہماری مدد فرما لے, کرم فرما لے, رحم فرما دے, مہربانی فرما دے. اللہ یہی پانی جو آسمان سے آتا ہے کسی کے لیے رحمت بن جاتا ہے, تو کسی کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. اللہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی ہوگی, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنے گھر سے بے گھر ہو گئے. اللہ تیرا احسان ہے. اللہ تو نے ہم کو کبھی رات کو بھوکا بھی نہیں سلایا, کبھی پیاسا بھی نہیں تڑپایا, کبھی بدن سے کپڑے بھی نہیں چھینے. اور الگ بات ہے اللہ ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. نہیں بھرتا. اللہ ہم سب کو شریعت پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ شریعت پہ عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہم نے بہت گناہ کیے, آنکھوں سے کیے, کانوں سے کیے, زبانوں سے کیے, ہاتھ پاؤں سے کیے. ہم کو معلوم ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا نا. اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا. زمین آسمان کا پہلو, بارش کا پہلو بتاتا ہے تو ہم سے روٹ چکا. اللہ تو ناراض ہو گیا. اللہ راضی ہو جا. اللہ راضی ہو جا. اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے. اللہ تیرے سوا ہمارا کون ہے. اللہ تو ناراض ہوئے گا ہم کہاں جائیں گے. اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں. اللہ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں. اللہ تیرے دربار کے سوا کوئی دربار نہیں. اللہ ساری دنیا کو دیکھا ہے, سب ٹھوکریں مارتے ہیں, تو ہی اللہ معبود ہے. اللہ تو خالق ہے, مالک ہے. اللہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے. اللہ اپنے امان میں لے لے. اللہ چاروں طرف سے اپنی پناہ میں لے لے. اللہ حفاظت فرما دے. اللہ چاروں طرف سے حفاظت کے فیصلے فرما دے. حاسدوں کے حسد سے بچا لے, فتنوں کے فتنے سے بچا لے, شریروں کی شرارتوں سے بچا لے, دھوکہ دینے والوں کے دھوکے سے بچا لے, خیانت کرنے والوں کی خیانت سے بچا لے, شیطان اور نفس سے بچا لے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. اللہ معلوم نہیں کون کتنے ٹینشن میں ہوگا, کتنا پریشان ہوگا. کتنے لوگ اپنی پریشانی بتا بھی نہیں سکتے. اللہ کسی کو بول بھی نہیں سکتے, منہ پہ لا بھی نہیں سکتے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے. اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے, سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے, سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے, سب کے سیئات کو حسنات میں بدل دے. الہ العالمین سب کو خوشی, فرحت, سرور, عید کی خوشیاں عطا فرما دے. جو ہمارے بھائی بہن حج کو گئے سب کو حج مبرور, سعی مشکور اور ذنب مغفور عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیب سے قرضے ادا کروا